اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل جو ہے کمنٹس باکس میں ایک بھائی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے، اور اس عمل کو ان کا کہنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنے سے 1000 مرتبہ پڑھنے سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی لاتعداد پڑھا جاتا ہے، یا پڑھیں تو اور زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ناغہ نہ ہونے پائے، ایک چلے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ روحانی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بدولت اس کے یہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے تمام حالات و واقعات اللہ کے حکم سے انسان کو ظاہر ہونے لگتے ہیں یا خواب میں بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میں نام نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی ان کا جہاں سے انہوں نے یہ ہمیں کمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، تاکہ عمل خراب نہ ہو۔ صرف بتانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ بہت نایاب عمل ہے، تو آپ بھی اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یا ہادیو یا خبیرو یا متینو یا علام الغیوب کا عمل بتایا تھا، اور اب آپ نے پڑھنا کیا ہے 1000 مرتبہ۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد 1000 مرتبہ تسبیح تو بہتر ہے، اور اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی لاتعداد پڑھیں 21 دن تک تو بہت نایاب ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے بھی 1000 مرتبہ پڑھیں تو بہت پیارا اور بہت نایاب عمل ہے۔ اس کی قدر جانیے گا، اور یہ عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، اس میں اجازت لینے کی بھی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد لفظ صرف چھوٹا سا ہے، اور اس کے اتنے فضائل اور روحانیت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اللہ صمد کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے آپ کو تعداد کا پتہ نہیں لگتا، تو آپ ہر فرض نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کی تسبیح 21 دن کا یہ چلہ ہے ضرور کریں۔ اگر بھائی ہیں تو پھر وہ 41 دن تک زکوٰۃ جو ہے کبیرہ ادا کریں، اور بہنیں ہیں تو زکوٰۃ صغیرہ ادا کریں، تو روحانیت الحمدللہ ضرور حاضر ہو جائے گی۔ دماغ آپ کا جیسے ہی بھاری ہو اور سن ہو جائے، اور جسم آپ کا سن ہونے لگے، یعنی آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہو، جسم کو جھٹکے لگے، تو یقین مانے آپ کامیاب ہو گئے۔ بہت سے کمنٹس باکس میں مجھے آئی کہ آپی ہمارا سر میں درد ہوتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، سن جسم ہو جاتا ہے، اور بجلی کی سی چمک روشنی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کی رحمت و فضلت اور کامیابی ان کے ساتھ ہے، تو وہ لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب وہ عمل چھوڑتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ کبھی ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس عمل کو اللہ کی رحمت سے جس طریقے سے ادا کیا ہوتا ہے دوبارہ اس طریقے سے پھر ادا نہیں ہوتا۔ کچھ ہی وقت باقی رہ جاتا ہے روحانیت ظاہر ہونے کا، اور وہ سر کے درد کو بھاری ہونا یا درد ہونے سے ہی اپنا عمل روک دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ روحانیت میں جیسے ہی آپ کی جو آنکھیں ہیں
ان کے آگے نور آ جائے، روحانیت ظاہر ہو جائے، دنیا کھلی کتاب کی طرح محسوس ہونے لگے، آپ ہواؤں میں پرواز کرنے لگے، تو سمجھ لیں آپ کا جو عمل ہے کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد یقین مانے کوئی بھی آپ عمل کرو، حاضرات کا عمل کر لو یا پھر آپ پری کا، مقلات کو حاضر یا پھر ان کو تسخیر کا عمل کرو، تو الحمدللہ آپ کامیاب ہوگے۔ ورنہ آپ کے لیے جتنا بھی آپ کی روحانیت یعنی آنکھوں کے آگے روشنی آنا، بجلی سی کے چمک آنا، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ عمل پڑھتے جاؤ گے، ایسے ایسے نظارے آپ کو ہوتے جائیں گے کہ یقین مانو کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس عمل سے یا ایسے عملوں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے کوشش کی کہ آپ کو وہ چیز بتائی جائے جس سے بہت جلدی کامیاب ہوا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں۔ تو اس لیے روحانی آنکھ کے عمل، باطنی آنکھ کے عمل اور روحانی قوتوں کو بڑھانے کے عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سننے والوں کے لیے لازم ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزات، مقلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے
اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں. نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے. اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی. اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں. اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.